بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آج انشاءاللہ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 کو ہم پڑھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے دعا کے متعلق اس سے پہلے والی آیت میں کچھ سیکھا، اور اس سے پہلے دو آیات جو تھیں وہ اسی حوالے سے تھیں، رمضان المبارک کے حوالے سے، اور اب پھر وہی بیان جو ہے وہ دوبارہ رمضان کا اور روزوں کے متعلق ہو رہا ہے۔ کچھ مزید احکامات اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رمضان المبارک یعنی شروع میں جب اسلام آیا تو اس وقت افطار کے بعد کھانا پینا یا بیوی کے ساتھ جمع کرنا یہ نماز عشاء تک حلال تھا، تو اس کے بعد منع ہو جاتا تھا کہ اب آپ اس کے بعد نماز عشاء کے بعد آپ نہیں کر سکتے، یہ کھانا پینا بھی بند ہو گیا اور اسی طرح بیوی کے پاس جانا بھی منع تھا۔ اور اگر کوئی آدمی نماز عشاء سے پہلے سو جاتا تو اب اس کے بعد وہ کھانا پینا بھی اس پر منع ہو جاتا، اور چاہے ابھی عشاء کا وقت نہ بھی ہوا ہوتا تو کھانا پینا بھی بند اس کا، اور اسی طرح بیوی کے پاس جانا بھی اس کے لیے ختم ہو جاتا، یعنی نیند اس کی جو تھی یہ دونوں چیزوں کو جو کہ عشاء تک حلال تھی وہ اسے منع کر دیتی۔ تو اس پر کچھ صحابہ کرام جو تھے انہوں نے ان سے یہ بد احتیاطی ہو گئی کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس گئے جبکہ منع تھا، تو اس پر وہ بعد میں نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ بیان کیا، تو اس پر یہ آیت اتری کہ اب اس کے بعد آج کے بعد سے آپ کے پاس صبح تک یہ حلال کر دیا گیا، کھانا پینا بھی اور بیویوں کے پاس جانا بھی۔ تو یہاں سے یہ آیت شروع ہوتی ہے۔ جی ہم اس کو پہلے ترجمہ کرتے ہیں اس کا۔ احلّہ حلال کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام روزوں کی رات میں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا کیا چیز؟ رفث۔ رفث جو ہے ایکچولی اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ اس کا دراصل تو معنی ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی بات کرنا جو عام کھلے مجمع میں ہم نہیں کر سکتے۔ تو ظاہر بیوی کے ساتھ جو تعلق انسان کا ہوتا ہے وہ بھی کھلے عام بیان نہیں کیا جا سکتا، تو لہٰذا اس سے پھر کنایتاً مطلب یہ لے لیا گیا کہ بیوی سے مباشرت کرنا، جمع کرنا، اس سے یہ میننگ لے لیا گیا۔ تو حلال کر دیا گیا تمہارے لیے، لیلہ رات، لیال اس کی جمع ہوتی ہے، اور سیام صوم کی جمع ہے۔ صوم روزہ ہوتا ہے، کسی صوم کا ایکچولی مطلب ہوتا ہے کسی کام سے رک جانا، تو چونکہ ہم کھانے پینے سے رک جاتے ہیں تو لہٰذا اس وجہ سے اس کا نام صوم رکھا گیا۔ تو حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزوں کی رات میں
جمع کرنا، مباشرت کرنا، الی نسائکم، اپنی بیویوں کی طرف، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرنا آپ کے لیے حلال کر دیا گیا روزوں کی راتوں میں۔ احلہ جو ہے اس کا ہا لام لام مادہ ہے، اور باب افعال سے اگر کریں تو یہ بن جائے گا احللہ، احللہ یحلل احلال۔ اب اس کو اگر مجہول بنائیں تو کیا بنے گا؟ شروع میں پیش آ جائے گا، سیکنڈ لاسٹ پر زیر آ جائے گی، یہ بن گیا احللہ، ماضی سے بن گیا۔ تو اب اگر اس کو ہم چونکہ یہ لام ہے یہ بھی لام ہے، ان دونوں کا ادغام کیا جا سکتا ہے، تو ادغام کرنے کے لیے جو اس سے پہلے والا حرف ہے وہ صحیح ہے، لہٰذا چونکہ اس کو پہلے والے لام کو ساکن کرنا پڑے گا، تو جب ہم ساکن کریں گے اس کو تو اس کی حرکت جو ہے وہ پیچھے چلی جائے گی، تو باقی یہ رہ گیا ہمارے پاس۔ اب لام کو لام سے ہم ملا دیں گے تو یہ بن جائے گا احلہ، حلال کر دیا گیا۔ تو تمہارے لیے حلال کر دیا گیا روزوں کی رات میں جمع کرنا اپنی بیویوں کی طرف، یعنی اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ ہن لباس لکم، ہن ہا واحد مؤنث ہوتا ہے، ہا وہ، اور ہما وہ دو ہو گیا، اور ہن وہ سب خواتین، وہ سب خواتین، تو ہن وہ سب خواتین، لباس لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، یعنی وہ عورتیں لباس ہیں تمہارے لیے، وَأَنْتُمْ اور تم سب، اس کا واحد ہوتا ہے انتا، تو ایک، انتما تم دو، اور انتم تم سب، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ اور تم سب لباس ہو ان کے لیے۔ لا جو ہے یہ لی ہے، ایکچولی لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، حرف جار ہے یہ، تو ہن وہ سب خواتین، تو وہ سب خواتین تمہارے لیے لباس ہیں، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ اور تم سب لباس ہو ان کے لیے، یعنی ہر خامد جو ہے وہ اپنی بیوی کا لباس ہے، اور ہر بیوی جو ہے وہ اپنے خامد کے لیے لباس ہے۔ اب لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ پردہ پوشی کرتے ہیں، آپ کی جو بھی خامیاں خوبیاں ہیں وہ خامیوں کو چھپاتی ہے، آپ کے لیے زینت کا سبب بنتی ہے، اور لباس جو ہے وہ آپ کو خوبصورت بناتا ہے، تو یہ ساتھ جو ہے یہ بھی خوبصورت بناتا ہے، اور آپ کو سکون عطا کرتا ہے لباس، تو بیوی کے لیے میاں اور میاں کے لیے بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہے، تو لہٰذا یہ ایک دوسرے کو چھپاتے ہیں، ایک دوسرے کی پردہ داری کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے لوگ کچھ جہالت کی وجہ سے وہ گھر کے قصے جو ہیں وہ آ کے بعد دوستوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، یہ تو لباس ہے ایک دوسرے کے لیے، تو ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ علم اللہ، اللہ نے جان لیا، علمہ سامیہ ماضی کا صیغہ ہے، تو اللہ نے جان لیا ہے۔ دیکھیں فعل کے بعد جب اسم آ جاتا ہے اور وہ پیش والا ہو تو وہ فاعل ہوتا ہے، تو اللہ نے جان لیا، انکم کہ بے شک تم، کنتم تم سب، تختانون تم سب خیانت کرتے تھے، انفسکم اپنے آپ کے ساتھ، اپنے نفسوں سے تم خیانت کرتے تھے، یعنی تمہیں منع تھا لیکن تم لوگ جذبات کی رو میں اپنی بیویوں کے پاس چلے جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے، اللہ تعالیٰ یہ بات جانتا تھا کہ تم لوگ بے شک، انا بے شک، کم تم سب، کا کما کم، بے شک تم سب، کن تم، یہ کنتا واحد ہے، کنتا کنتما کنتم تم سب ہو، تو بے شک تم سب ہو، تختانون خیانت کرتے، انفسکم اپنے نفسوں سے، یعنی تم لوگ اس میں خیانت کرتے تھے۔ یہ تختانون جو ہے اس کا مادہ ہے خا واو نون، تو باب افتعال سے اگر کریں تو افتعل یفتعلو، تو یفتعلو سے ہم دیکھیں، یہ دیکھیں میں لکھ دیتا ہوں پہلے، نہیں
یفتعلو. اب اس پہ کر رہے ہیں اس کو، تو کیا بنے گا؟ یخ تاوینو. یخ تاوینو. اب دیکھیں پیچھے زبر آ گئی ہے، آگے حرف علت ہے، تو زبر جو ہے یہ پسند کرتی ہے الف کو، تو لہذا یہ بن گیا یختانو. تو یختانو سے حاضر کا صیغہ بنائیں. یختانو وہ خیانت کرتا ہے، اور تختانو تم خیانت کرتے ہو، اور تختانان تختانون، تو تختانون بن گیا واحد جمع مذکر حاضر کا صیغہ. اور جب کانا کے بعد مضارع آ جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں ماضی استمراری. اس میں دوام پایا جاتا ہے، تسلسل پایا جاتا ہے کہ تم یہ کام کیا کرتے تھے، جو ہم ہیبیچول سینٹنس بناتے ہیں تو وہی والا. تو اللہ یہ جانتا تھا کہ بے شک تم خیانت کیا کرتے تھے انفسکم اپنے نفسوں سے. فتاب علیکم پس اس نے رجوع کیا تم پر، اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف توجہ کی. اور اللہ تعالیٰ کا توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ دوسروں بندوں کی توبہ قبول کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے. تو فتابہ یہ تا واو با اس کا مادہ ہے، اور اگر باب ہے یہ ناصرہ تو یہ بن گیا تاوابا. اب پیچھے زبر آ گئی، یہ حرف علت ہے، تو لہٰذا یہ زبر جو ہے پسند کرتی ہے الف کو، تو یہ بن گیا تابا. اس نے رجوع کیا، اس نے توبہ کی. اگر بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے گناہوں سے معافی چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر بندے کی طرف توبہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ان کی توبہ قبول کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رجوع کیا، یعنی کہ ان کی اس غلطی پر جس پر وہ نادم ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا. تو رجوع کر لیا. وَعَفَا عَنْكُمْ اور ان کو معاف کر دیا. عفا عین فا واو مادہ ہے اور باب ہے ناصرہ، تو یہ بھی بن گیا آفاوا. اور آفاوا جو ہے یہ پیچھے زبر ہے اور آگے حرف علت ہے، تو یہ بن گیا آفا. اور اس نے معاف کر دیا عنکم تم کو، اور اس نے تمہیں معاف کر دیا. اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَالْآنَ پس اب، الآن اب، ناؤ، باشروہن یعنی جو کچھ ہو چکا اللہ تعالیٰ نے یہ تو سب معاف کر دیا، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ پس اب یہ الآن ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اب، ناؤ. تو فا پس اب باشروہن تم سب مباشرت کر سکتے ہو ان سے. باشرو یہ با شین را اس کا مادہ ہے، تو با مفاعلہ، فاعل یفاعل مفاعلہ، تو باشرہ یباشر مباشرہ. تو یباشرو یہ حاضر کا صیغہ جو ہے غائب کا صیغہ، یفاعلو سے یباشرو. اب دیکھیں حاضر کا صیغہ جو ہے وہ تباشرو بن جائے گا، تباشرو. اور اب اس سے اگر ہم امرس بنانا چاہیں تو کیا کریں گے؟ تا گرا دیا جائے گا، آخری والے کو ساکن کر دیں گے تو بن جائے گا باشر. تم مباشرت کرو، ایک کو کہا جا رہا ہے، تو باشرہ تم دونوں مباشرت کرو، باشرو تم سب مباشرت کرو، ہن ان سے، ان عورتوں سے، یعنی جو تمہاری بیویاں ہیں. تو پس اب باشروہن تم سب مباشرت کرو ان سے، اور وابتغوا اور تم سب تلاش کرو، اور تلاش کرو، اور واو الف جمع کے لیے ہو گیا. یہ جو ہے اس کا مادہ ہے باغین یا. تو اس کو اگر باب افتعال میں کریں تو کیا بن جائے گا؟ ابتغا یبتغی، اور یبتغی سے تبتغی،
तबतगी तुम तलाश करो, और तबतगी यानी तबतगी यूना बन जाएगा जमा का, तबतगी यूना तुम सब तलाश करो। असल में ये लफ्ज़ है तबतगी यूना। अब चूँकि ये भी हरफ इल्लत है, ये भी हरफ इल्लत है, लिहाजा ये इसकी पेश जो है ये पीछे चली जाती है, ये साकन हो जाता है, ये ख़त्म हो गई। तो अब पहला जो हरफ इल्लत होता है ये गिर जाता है, तो ये बन गया बाकी तबतगूना। लेकिन अब इससे अमर अगर बनाया जाए तबतगूना से, तो ता पहले गिर जाएगी, आखिर से नून भी गिर जाएगा, जब नून गिर गया तो अलिफ लग जाएगा, तो बाकी रहेगा तबतगू, सॉरी इब्तगू। ये चूँकि पढ़ा नहीं ना जा रहा तो लिहाजा अलिफ लगाना पड़ेगा और नीचे ज़ेर लगानी पड़ेगी, तो बन गया इब्तगू व इब्तगू, और तुम सब तलाश करो। क्या तलाश करो? मा कतबल्लाहु, जो अल्लाह ने लिख दिया, लकुम तुम्हारे लिए, जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। कातब यक्तुब बाब नासरा, जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया, यानी जो औलाद अल्लाह ताला ने तुम्हारी किस्मत में लिखी हुई है उसको तलाश करो। ज़ाहिर एक ज़रिया है बीवी के पास जाना, तो बीवी के पास जाएंगे तो अल्लाह ताला फजल करेगा, तो ये तलाश आप करो। और दूसरा इसका मफ़हूम ये भी बयान किया गया है कि बीवी के पास उस शरई तरीके से जाओ जो अल्लाह ताला ने हलाल रखा है, गलत तरीके से गैर शरई अंदाज से बीवी के पास ना जाओ। और तीसरा इसका एक ये भी किया गया है कि रमज़ान की रातों में चूँकि शब कदर भी है, अल्लाह ताला की रहमतें भी हैं, लिहाजा उनको तलाश करो, जो अल्लाह ताला ने तुम्हारी किस्मत में लिख दी हुई हैं उनको तलाश करो, उनके लिए कोशिश करो। तो ये तीन इसके मुख्तलिफ जो हैं मानी बयान किए गए हैं। वकुलू वशरबू, और तुम सब खाओ, वशरबू और तुम सब पियो। अब इसके बारे में यहाँ पर जो है इसकी भी एक शान नज़ूल बयान किया गया है कि एक सहाबी थे जिनका नाम था सरमा बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वो ज़िम्मेदार थे, खेतों में काम करते थे। तो एक दिन गए हुए थे, वापस आए, सारा दिन काम करके थके हुए रोज़े से थे, तो आके रोज़ा खोला। रोज़ा खोल के तो उन्होंने कहा बीवी से कुछ खाने के लिए लाओ, बल्कि रोज़ा खोला ही नहीं, अभी आए, कहा कि रोज़ा का टाइम हो गया होगा तो खाने के लिए कुछ लाओ। उसने कहा कि अभी मैं पकाने लगी हूँ, बस आप थोड़ा सा इंतज़ार करें तो अभी खाना तैयार हो जाता है। तो वो थके हुए थे, वो लेटे और नींद आ गई। तो जब खाना पका के बीवी लेके आई तो उसने कहा कि अब आप उठ के खा लें। तो उसने कहा अब तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब तो मना है, मैं एक दफ़ा सो गया हूँ तो मैं तो कुछ खा पी नहीं सकता। लिहाजा उन्होंने ऐसे ही रोज़ा रख लिया। तो अगले दिन 12 बजे के करीब जब आधा दिन गुज़रा तो वो बेहोश हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये वाक़या बयान किया गया कि या रसूलल्लाह वो तो इस तरह कमज़ोरी की वजह से बेहोश हो गए। तो इस पर फिर अल्लाह ताला ने करम किया, तो अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी कि अब पहले जो खाना पीना मना कर दिया जाता था आपको इशा के बाद, तो अब ऐसा नहीं है, बल्कि अब आपको खाने की इजाज़त है। तो लिहाजा वाकुलू, और तुम सब खाओ, ये हुक्म हो गया। इसका मादा होता है अलिफ काफ लाम या हमज़ा काफ लाम। तो अगर हम इसे देखें, आकला याकुलू बन जाता है बाब नासरा से, याकुलू बाब नासरा, अकला याकुलू। हाँ, तो याकुलू से हाजिर का सीगा बनाएं तो ताकुलू बन जाएगा, और ताकुलू से अगर हम इसको अमर बनाना चाहें तो वैसे तो ये ता गिरता है और आखिर में जज़म आ जाती है, तो लेकिन इसका चूँकि गैर मामूली अंदाज से बनाया जाता है तो इसका अलिफ भी गिरा दिया जाता है। लिहाजा बाकी सिर्फ रह जाता है कुल, तू खा, और कुला तुम दोनों खाओ, और कुलू तुम सब खाओ। तो लिहाजा हुक्म हुआ और तुम सब खाओ। वशरबू, ये एक्चुअली है व इशरबू, और तुम सब पियो। ये बाब समिया है, शारिबा यशरबू, तो यशरबू से तशरबू, और तशरबू से अगर हम सीगा बनाएंगे अमर, तशरबू, तो ता गिर जाएगा, ये साकन हो जाएगा, और चूँकि पढ़ा नहीं जा रहा अलिफ लगाएंगे, और सेकंड लास्ट ज़बर है, लिहाजा इधर ज़ेर लगा देंगे। अगर पेश होता तो पेश लग जाती है, अदरवाइज ज़ेर लगा दी जाती है। तो ये बन गया इशरब,
تو پی، اشربا تم دونوں پیو، اور اشربو تم سب پیو۔ کب تک پیو کھاؤ؟ حتیٰ یہاں تک کہ یتبین، یہاں تک کہ واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، یہ تبینہ یتبینو، تفعل یتفعلو، تو یہاں تک کہ واضح ہو جائے۔ یہ حتیٰ جب آ جاتا ہے تو پھر یتبینو تھا، یہ پیش تھی، لیکن حتیٰ ان لن کیزن حتیٰ کے بعد یہ زبر آ جاتی ہے مضارع پر، تو یہاں تک کہ واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، خیط الابید سفید دھاری، من الخیط الاسود سیاہ دھاری سے، من الفجر فجر میں، تو فجر میں ابید کہتے ہیں سفید کو، خیط کہتے ہیں دھاگے کو بھی ویسے کہا جاتا ہے یا دھاری کو کہا جاتا ہے، تو مین کا مطلب سے ہو گیا، خیط دھاری، اسود سیاہ، حجر اسود سیاہ پتھر، تو اسود سیاہ کو کہتے ہیں، من الفجر فجر میں، تو فجر میں جو سفید دھاری ہے وہ سیاہ دھاری سے بالکل واضح جب ہو جائے تو تب تک آپ لوگ کھاتے پیتے رہو۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ جو رات، یہ خیط الاسود جو ہے اس کا مطلب ہے رات کی تاریکی، اور خیط الابید کا مطلب ہوتا ہے صبح صادق، تو صبح صادق جب آ جاتی ہے تو لہٰذا وہ واضح ہو جاتی ہے رات کی سیاہ دھاری سے، تو اس وقت تک آپ نے کھانا پینا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کچھ لوگ بچپن میں سنا کرتے ہیں 2 دھاگے رکھ لیتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اب وہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ سیاہ ہے اور یہ سفید ہے، تو اس وقت تک کھاتے پیتے رہو، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ تو ثم پھر، اتموا تم سب پورا کرو، سیام روزے کو، الی اللیل رات تک، یعنی جب کھانا پینا آپ کا بند ہو گیا رات صبح کے سفید دھاری تک، تو پھر اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ اتموا تم پورا کرو۔ اتموا جو ہے یہ تا میم میم ہے اس کا مادہ، تو باب افعال سے اگر کریں تو یہ بن جاتا ہے اتماما، اتماما یتمم، یتمم، اتماما یتمم، اتمام، اتمام حجت بولتے ہیں، حجت پوری کرنا، تو یتمم، اب یہ دونوں ان کا ادغام کیا جا سکتا ہے، تو جب ادغام کرنا ہوگا تو پیچھے حرف صحیح ہے، لہذا یہ جو زیر ہے یہ پیچھے منتقل کر دیں گے، تو یہ ساکن رہ گیا باقی، تو اب ان کا ادغام کریں گے تو بن جائے گا یتمو۔ تو یتمو سے جب ہم امر بنانا چاہیں گے تو کیسے امر بنے گا؟ اس سے یہ تتمو بن جائے گا، حاضر کا صیغہ کریں گے تو تتمو بن جائے گا، تو اس سے اب امر بنانا ہے، تا گر جائے گا اور آخر میں ساکن ہو جائے گا، اور شروع میں الف زبر آ باب فعال کا امر بناتے ہوئے لگایا جاتا ہے، تو بن جائے گا اتم، اتما، اتمو، تم سب پورا کرو، تو ثم اتمو پھر تم سب پورا کرو، سیام روزے کو، الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن اور نہ تم سب مباشرت کرو ان سے۔ اب یہاں پر اجازت دے دی گئی تھی، یہاں پر منع کر دیا گیا، یہ ایکچولی تھا تباشرون، باشرہ یباشرو، تباشرو حاضر ہو گیا، تباشران تباشرون، لیکن چونکہ لائے نہیں آ گیا منع کرنے کے لیے تو اس وجہ سے وہ نون اس کا گر گیا ہے، نون زبرنا، ورنہ تھا تباشرون، تو منع کر دیا گیا، لا تباشرون، تو لا تباشرو تم مباشرت نہ کرو، ہن ان سے، وانتم اس حال میں کہ، یہ واو حالیہ اسے کہا جاتا ہے، واو اور نہیں ہے، اس حال میں کہ انتم تم سب ہو، عاکفون اعتکاف کرنے والے، عاکف کہتے ہیں اعتکاف کرنے والا، تو عاکفون اعتکاف کرنے والے، تو اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد مسجدوں میں، یعنی جب اب رمضان کے دنوں میں آپ کے لیے حلال تو ہے کہ بیوی کے پاس آپ جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اعتکاف کی حالت میں ہوں گے تو پھر آپ کے پاس بیوی کے پاس جانا آپ کے لیے منع کر دیا گیا ہے، تو مباشرت پھر آپ نہیں کر سکتے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کی انتہائی باؤنڈریز قائم کر دی گئی ہیں، فلا تقربوہا پس نہ تم قریب جاؤ ان کے قریب بھی نہیں جانا، جو اللہ تعالیٰ نے حد قائم کر دی ہے نا،
اب اس حد کو کراس نہیں کرنا، حد کے قریب بھی نہیں جانا، بلکہ یعنی وہاں میں نے اگر وہاں مجھے باؤنڈری لائن ہے میرے لیے تو چاہیے یہ کہ میں دور ہی رہوں، بجائے اس کے کہ میں قریب چلا جاؤں، کہ کیونکہ منع تو وہاں کیا گیا ہے نا، یہاں تو نہیں منع کیا گیا۔ تو جب ایک دفعہ آپ قریب چلے جائیں گے تو پھر آپ کے پھسلنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ نہیں، اللہ کی نے جو حدیں قائم کر دی ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ آپ۔ فلا تقرا، یہ بھی لا، یہ ایکچولی تھا تقربون، تو لیکن چونکہ لائن نہیں آ گیا تو اس وجہ سے نون زبر نہ اس کا گر گیا، اور ہاں سے مراد یہ حدود ہو گیا، پس نہ تم قریب جاؤ ان کے، یعنی ان حدود کے، تو حد کی جمع حدود ہے۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے، کھول کر بیان کرتا ہے، بینا یبین باب تفعیل، تو اسی طرح با یا نون اس کا مادہ ہے، تو اسی طرح ان دس وے اللہ کھول کر بیان کرتا ہے، آیات ہی، اپنی آیات کو، اپنے احکامات کو کھول کر بیان کرتا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، لی کا مطلب کے لیے، ناس جمع ہے لوگ، تو لوگوں کے لیے اپنے آیات کھول کر بیان کرتا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ سب پرہیزگار بن جائیں، تاکہ وہ سب بچ جائیں یہ ساری خلاف ورزی کرنے سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔